بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 23 اکتوبر 2020 بروز جمعۃ المبارک 6 ربیع الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ نیوز بلیٹن بہت اہم ہوگا، اس میں شامل ہوں گی انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹ، آپ کے سوالات، جوابات، چھٹی، اقامہ اور بہت سی اہم خبریں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا نیوز بلیٹن پہلی خبر کے ساتھ۔ وزیر داخلہ نے مزید آن لائن خدمات کا افتتاح کر دیا۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے محکمہ پاسپورٹ سے متعلق متعدد آن لائن نئی خدمات کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے جمعرات کو ابشر افراد، ابشر اعمال اور مقیم ای پلیٹ فارم کے ذریعے محکمہ پاسپورٹ سے متعلقہ خدمات حاصل کرنے کی سہولت مہیا کر دی۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل سلیمان الیحییٰ نے اس موقع پر وزیر داخلہ کو آن لائن خدمات اور خصوصیات کے بارے میں بریف کیا۔ وزیر داخلہ نے اطمینان دلایا کہ وزیر داخلہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو آن لائن جدید سیکیورٹی سہولتوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت ہے کہ آن لائن سیکیورٹی خدمات بہتر سے بہتر شکل میں فراہم کی جائے۔ وزیر داخلہ نے محکمہ پاسپورٹ سے متعلق جن نئی آن لائن خدمات کا افتتاح کیا ہے ان کا مقصد سعودی شہری اور غیر ملکیوں کو آن لائن سسٹم سے فائدہ اٹھا کر اپنے کام آسانی سے اور تیزی سے کروانے کے لیے ہے۔ سعودی شہری 15 برس اور اس سے کم عمر کی اولاد کے لیے نیا سعودی پاسپورٹ آن لائن جاری اور توسیع بھی کرا سکیں گے۔ اقامے کی تجدید اور بیرون مملکت سے خروج زدہ ویزے میں توسیع بھی کرائی جا سکے گی۔ ملازم کے آزمائشی مرحلے کے دوران خروج رہائی ویزا جاری کرایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ محکمہ پاسپورٹ کے کئی اور کام دفتر کا چکر لگائے بغیر آپ آن لائن کروا پائیں گے۔ دوسری بڑی خبر ہم شامل کریں گے، السدیس نے معتمرون پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے معتمرون پروگرام کا افتتاح کیا۔ انتظامیہ نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے زائرین کے لیے مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل سسٹم سے استفادہ کرتے ہوئے کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے متعدد اقدامات اور سہولتوں کا پیکیج تیار کیا ہے۔ معتمرون پروگرام اسی کا ایک حصہ ہے۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق السدیس نے کہا کہ عمرہ زائرین اور نمازیوں کو پیش آنے والی مشکلات اور رکاوٹوں کو حل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ معتمرون ایپلیکیشن میں زائرین کے لیے ضروری معلومات ذخیرہ کی گئی ہیں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ مکہ میں انہیں کہاں جمع ہونا ہوگا اور کہاں سے وہ حرم مکی میں داخل ہوں گے اور کہاں کہاں نماز ادا کر سکیں گے۔ معتمرون ایپلیکیشن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ویل چیئرز کہاں سے ملیں گی، زائرین کے تحائف تقسیم کرنے والے کاؤنٹر کہاں کہاں کھلے ہوئے ہیں۔ ایپلیکیشن میں زائرین کی تعداد سمیت تمام اہم امور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ معتمرون ایپلیکیشن کے اجرا کا مقصد عمرہ زائرین اور نمازیوں کی مسجد الحرام آمد اور وہاں سے واپسی کے عمل کو آسان اور منظم کرنا ہے۔ ابشر کے ذریعے والدین کو عمرے کے لیے کیسے بلا سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ معمولات زندگی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے روزمرہ کے امور انجام دیے جا رہے ہیں۔ مرحلہ وار پابندیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں، جن میں سعودی عرب کے لیے سفر اور ویزوں کے اجرا کے حوالے سے پابندیاں شامل ہیں۔ حرم مکی میں عمرہ کرنے کے لیے جانے والوں کو مرحلہ وار اجازت دی جا رہی ہے۔ بیرون مملکت سے عمرہ ویزے پر عائد کی گئی پابندی آئندہ مرحلے میں اٹھا لی جائے گی۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے مختلف حوالوں سے سوالات ارسال کیے جاتے ہیں جن کے جوابات محکمہ سے حاضر کیے جاتے ہیں۔ وجاہت علی خان کا سوال فیملی ویزے کے حوالے سے، ان کا کہنا ہے کہ فیملی ویزے کے لیے کب اپلائی کر سکتے ہیں؟ کرونا وائرس کے حوالے سے تاحال نئے ویزوں کے اجرا کے بارے میں حتمی اعلان نہیں کیا گیا۔ بین الاقوامی پروازیں مرحلہ وار بحال ہو رہی ہیں۔ بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیوں کے مکمل خاتمے کے حوالے سے سرکاری طور پر اس بارے میں اعلان کیا جائے گا۔ بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیاں ختم ہونے کے ساتھ دیگر معاملات بھی حسب سابق بحال ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے سرکاری طور پر وزارت صحت اور دیگر اداروں کی جانب سے باقاعدہ طور پر اطلاع فراہم کی جائے گی۔ کرونا کے حوالے سے حالات حسب سابق مکمل طور پر بحال ہونے
اور اس بارے میں عائد پابندیوں کے خاتمے کے ساتھ ہی فیملی ویزے کے اجراء کے حوالے سے معاملات بحال ہو جائیں گے۔ شاہد خان نے عمرہ ویزے کے حوالے سے دریافت کیا ہے، ان کا سوال ہے کہ ابشر سسٹم کے ذریعے اپنے والدین کو عمرہ کے لیے کس طرح بلا سکتے ہیں۔ وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے گزشتہ سال مجوزہ طور پر عمرہ ضیافت کے منصوبے، جسے عربی میں تاشیرہ مضیف کا عنوان دیا گیا تھا، تاہم اس بارے میں وزارت کی جانب سے مذکورہ منصوبے کو شروع کرنے کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں ہوا۔ اس لیے جب تک یہ منصوبہ باقاعدہ طور پر وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے منظور نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس حوالے سے کوئی بات حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس منصوبے کی تفصیلات تاحال واضح انداز میں سامنے نہیں آئی ہیں۔ عمرہ ضیافت کے حوالے سے ابتدائی اور غیر حتمی معلومات کے مطابق مملکت میں جو مقیم غیر ملکی ہیں، وہ ایک سال کے دوران 3 سے 5 رشتہ داروں کو عمرہ ویزے پر بلانے کے اہل ہوں گے۔ ابتدائی طور پر فی معتمر اس کی فیس 500 ریال ہونے کی مقرر کی جانے کی توقع ہے، تاہم اس حوالے سے وزارت حج کی جانب سے حتمی اعلان نہیں کیا گیا۔ اس بارے میں وزارت حج اور عمرہ میں عمرہ ضیافت منصوبہ زیر غور ہے۔ جیسے ہی کرونا کے حالات کے مطابق زندگی وہ حسب سابق بحال ہوں گے تو اس بارے میں کوئی حتمی بات سامنے آئے گی۔ اہم خبر شامل کریں گے ٹریفک سے متعلق۔ ڈرائیونگ کے دوران ٹائروں سے آوازیں نکالنا اور آپ کو اس کے علاوہ آپ کو جیل اور اس کے علاوہ جرمانے کا سبب بن سکتا ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک کے جنرل نے سڑکوں پر تیز رفتار سے گاڑیاں چلانے کے خلاف وارننگ کی ہے۔ ان کا کہنا ہے، سعودی مرور نے ٹویٹر پر اپنے سرکاری اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ گاڑی کو تیز رفتار سے چلانا کہ اس کے ٹائروں میں آواز آئے، اس کے نتیجے میں آپ 150 سے 300 ریال کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ٹریفک سسٹم کے مطابق گاڑی کے ہر ڈرائیور کو عوامی سڑک پر سفر کرتے وقت زیادہ سے زیادہ احتیاط برتنی چاہیے اور اپنے اور دوسرے کی گاڑی کے درمیان کافی فاصلہ چھوڑنا چاہیے۔ اگلی اہم خبر شامل کریں گے جوازات سے متعلق۔ جوازات نے ایک اہم اپڈیٹ سے آگاہ کیا۔ جوازات نے سعودی عرب میں پاسپورٹ کے جنرل ڈائریکٹر جوازات نے بتایا ہے کہ اگر رہائشی اقامہ کی تجدید، جیسے کہ اگر بچے وہ سعودی عرب میں نہیں رکے اور ان کا فائنل ایگزٹ لگ گیا تو کیا ان کو اقامہ کی فیس ادا کرنی پڑے گی؟ یہ ایک صاحب نے سوال کیا ٹویٹر پر جوازات سے۔ انہوں نے پوچھا کہ میرا اقامہ 30 اکتوبر کو ختم ہوگا، میں اپنی اہلیہ اور بچوں کے لیے 25 اکتوبر کو فائنل ایگزٹ ویزا جاری کروں گا۔ 20 دسمبر 2020 کو وہ سعودی عرب سے وہ چلے جائیں گے۔ کیا امید ہے کیا 30 اکتوبر کو اپنے اقامے کی تجدید کر سکتے ہیں؟ تو جوازات نے جواب دیا کہ آپ کو اقامے کی تجدید کرنے کی اجازت ہے، لیکن چونکہ بچوں نے سعودی عرب نہیں چھوڑا، وہ یہیں پر موجود ہیں، لہٰذا آپ کو ان کی ڈیپینڈنٹ فیس ادا کرنی پڑے گی۔ ڈیپینڈنٹ فیس ادا کیے بغیر آپ کا اقامہ رینیو نہیں ہوگا۔ اگلی خبر شامل کریں گے سعودی عرب سے پاکستان انڈیا کی اسپیشل فلائٹ سے متعلق خبر۔ آپ کو بتاتے ہیں آج پاکستان سے کون کون سی فلائٹ سعودی عرب کے لیے آئیں گی اور سعودی عرب سے کون کون سی فلائٹس انڈیا کے لیے جائیں گی۔ پہلے شامل کرتے ہیں پاکستان سے متعلق خبر۔ پاکستان سے ٹوٹل اسلام آباد سے آج 5 فلائٹس آئیں گی، جس میں سے 3 جدہ، 1 ریاض اور 1 دمام آئے گی۔ کراچی سے 3 فلائٹ، 2 لاہور سے اور 1 ملتان سے آئے گی۔ پہلی فلائٹ SB889 اسلام آباد ٹو جدہ سعودی عربین ایئر لائن، دوسری فلائٹ PA2700 ایئر بلو اسلام آباد ٹو جدہ، PK9741 اسلام آباد ٹو جدہ PIA، PA2744 ایئر بلو اسلام آباد ٹو ریاض، PK9245 اسلام آباد ٹو دمام PIA کی فلائٹ۔ کراچی کے لیے PK9761 کراچی ٹو جدہ PIA، XY638 فلائی ناس کی فلائٹ کراچی ٹو جدہ اور کراچی ٹو ریاض سعودی عربین ایئر لائن کی SB709 جائے گی۔ لاہور کے لیے PK9753 PIA کی فلائٹ جائے گی لاہور ٹو ریاض، PK9247 لاہور ٹو دمام PIA کی۔ ملتان کے لیے ایک فلائٹ ہے جو جدہ جائے گی ایئر بلو کی PA8700۔ انڈین بھائیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ وندے بھارت مشن کے تحت سعودی عرب سے آج ان فلائٹس کا روانگی ہوگی۔ ان میں 3 دلی کے لیے جائیں گی۔ جدہ سے پہلی جدہ ٹو دلی SG66 اسپائس جیٹ کی، G86539 دمام ٹو دلی گو ایئر کی، G86556 ریاض ٹو دلی گو ایئر کی فلائٹ جائے گی۔ حیدرآباد کے لیے ایک فلائٹ انڈیگو کی جائے گی 6E9062 دمام سے حیدرآباد۔ جدہ سے کوزیکوڈ اسپائس جیٹ کی فلائٹ جائے گی SG36۔ لکھنؤ کے لیے 3 فلائٹس ہیں۔ پہلی فلائٹ دمام ٹو لکھنؤ G86540، دوسری ریاض ٹو لکھنؤ 6E5424 انڈیگو۔ اس کے بعد ریاض ٹو لکھنؤ گو ایئر کی فلائٹ جائے گی G86583۔
SG69 جدہ سے ممبئی جائے گی اسپائس جیٹ کی، G86548 دمام سے ممبئی جائے گی گو ایئر کی فلائٹ، SG20 آخری فلائٹ جائے گی ریاض سے ممبئی کے لیے اسپائس جیٹ کی فلائٹ ہوگی۔ یہ تو ہم نے بات کی کچھ فلائٹ کی، اس کے ساتھ ہی ہم مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ کورونا کے 401 نئے مریض، مدینہ سر فہرست۔ وزارت صحت نے جمعرات کو اعلان کیا کہ نئے کرونا وائرس سے نئے متاثرین کی تعداد 401 ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 466 رہی۔ اس طرح وفات پانے والوں کی تعداد جمعرات کو 15 رہی۔ ایک اعلامیہ میں بتایا گیا کہ کورونا کے اب تک کل مریضوں کی تعداد 3,43,774 ہے، جبکہ شفا یاب ہونے والے افراد کی تعداد 3,30,181 رہی۔ اسی طرح اب تک وفات پانے والے افراد کی تعداد 5,250 تک پہنچ چکی ہے۔ SOPs پر عمل نہ کیا گیا تو دوسری لہر کا خدشہ ہے۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا کہ SOPs پر سختی کے ساتھ عمل جاری رکھنا ضروری ہے، ورنہ دوسرے ملکوں کی طرح وائرس کی دوسری لہر کا خدشہ ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ متعدد ملکوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر شروع ہو گئی ہے، جو زیادہ شدید ہے۔ اگر ہم نے حفاظتی تدابیر میں سستی کی تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ریاض میں غیر ملکی غیر قانونی سموں کے کاروبار میں گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں پولیس نے موبائل سم کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے 5 غیر ملکی کارکنان کو گرفتار کیا ہے، دکان کی آڑ میں یہ کام کر رہے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ بنگلہ دیشی کارکنان کو فلیٹ دکان کے قریب واقع تھا، وہاں وہ سم ایکٹیویٹ کرتے تھے، دکان پر آنے والوں کو خاموشی سے سم فروخت کر دیتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے 5,751 موبائل سمز برآمد ہوئی، جو مختلف موبائل کمپنیوں کی تھی۔ FATF پر سعودی عرب کے خلاف پروپیگنڈا مسترد۔ پاکستان نے FATF کے حوالے سے سعودی عرب کے خلاف پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے سوشل میڈیا پر FATF کے معاملے پر سعودی عرب کی طرف سے ساتھ نہ دینے کی رپورٹ کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا کے سوالاتوں کا جواب دیتے ہوئے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس طرح کی خبروں کو مکمل طور پر غلط اور بے بنیاد قرار دیا۔ ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں اور دونوں ممالک نے ہمیشہ باہمی علاقائی اور بین الاقوامی اہمیت کے تمام معاملات پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔